السلام علیکم مطیع اللہ جان۔ ایم جے ٹی وی سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے لیے آج ایک فیصلے کی گھڑی ہے، اور یہ فیصلہ عمران خان نے نہیں بلکہ توشہ خانہ ٹرائل کورٹ کے جج ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے کرنا ہے۔ 2 مرتبہ آج موقع دیا گیا ٹرائل کورٹ جج کی طرف سے کہ عمران خان پیش ہوں یا کم از کم ان کے وکیل ایڈوکیٹ خواجہ حارث پیش ہوں۔ آج خواجہ حارث کے پیش ہونے کی ضرورت اس لیے بھی تھی کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان ہی کی درخواستوں پر کل فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان کو حکم دیا تھا کہ وہ خود یا اپنے وکیل کے ذریعے آج ہر حال میں جب بھی ٹرائل کورٹ ان کو بلائے تو پیش ہوں اور وہ تمام اعتراضات جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے اٹھائے گئے تھے ان پر دلائل دیں، اور جو مین کیس ہے ان پر بھی ایک ساتھ دلائل دے دیں۔ ٹرائل کورٹ کے جج ہمایوں دلاور کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل سے نہیں روکا، بلکہ صرف اتنا کہا کہ انہوں نے پہلے جو عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کو قابل اختیار سماعت میں قرار دیا تھا کہ یہ ٹرائل کورٹ کا اختیار ہے، اس پہ اپنے فیصلے پہ دوبارہ غور کریں، اور اختیار سماعت کے حد تک یہ معاملہ دوبارہ ریمانڈ کیا گیا تھا کہ وہ جو پہلے والا فیصلہ تھا ٹرائل کورٹ کا وہ غلط تھا اور وہ فیصلہ دوبارہ کرنے کے لیے کہا تھا، مگر ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ اختیار سماعت کا معاملہ جو مین کیس ہے توشہ خانہ ٹرائل کا جو کہ کرپشن کا کیس ہے اس کے ساتھ ہی ڈیسائیڈ کیا جائے۔ تو 2 دفعہ آج عمران خان نہیں پیش ہوئے، 10:30 بجے دوبارہ عدالت آئی ہے اور 10:30 بجے جج ہمایوں دلاور نے ایک اور حکم لکھوایا ہے جس کے مطابق اب 12 بجے تک کا ٹائم دیا گیا ہے، اور اب کی بار فیصلہ محفوظ نہیں ہوگا بلکہ بظاہر عمران خان غیر محفوظ ہوں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر، سینئر جرنلسٹ اور کورٹ رپورٹر، ہمارے بالکل ساتھ پیچھے ہی یہ جج ہمایوں دلاور کی عدالت ہے۔ ثاقب، آپ بھی ابھی کمرہ عدالت میں 10:30 بجے موجود تھے، نہ عمران خان آئے نہ خواجہ حارث آئے، اور جج ہمایوں دلاور نے کہا ہے کہ اگر خواجہ حارث جو عمران خان کے وکیل ہیں اگر وہ نہیں آتے تو 12 بجے فیصلہ سنا دیا جائے گا، اگر خواجہ حارث جو ہیں وہ 12 بجے تک پیش ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے دلائل شروع کریں گے۔ تو یہ آخری موقع ہے بظاہر خواجہ حارث ایڈوکیٹ خواجہ حارث کے لیے اور عمران خان کے لیے۔ عمران خان ویسے آج آئے نہیں ہیں اور آج کی میرے خیال میں ایگزیمپشن تو انہیں ملی نہیں ہے، تو فیصلے کے ساتھ ہی شاید ان کے فوراً گرفتاری کا بھی کوئی عمل ہوگا، ظاہری بات ہے وہ تو پھر فیصلہ اگر ان کو سزا ہوگی تو ویسے بھی ان کی گرفتاری ہوگی۔ تو آج کی کیا پروسیڈنگ رہی ہے ثاقب؟ صبح سے عدالت نے صبح پہلے 8:30 بجے کا ٹائم دیا، تو اس کے بعد ابھی تک کیا ہوتا رہا ہے؟ آپ نے کہا کہ اب کی بار اگر عمران خان نہ آئے تو عدالت جو فیصلہ سنا دے گی، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اب کی بار دلاور سرکار۔ ہاں، اب کی بار دلاور سرکار۔ تو جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ 10:30 بجے کہ اگر عمران خان کے وکیل جو ہے وہ نہیں آتے 12 بجے تک اور دلائل شروع نہیں کرتے تو فیصلہ سنا دیا جائے گا، مطلب فیصلہ محفوظ بھی نہیں، فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ پہلے کہتے تھے نا کہ فیصلہ محفوظ کر لیں گے، اب تو وہ اب ناظرین آپ کو یہ گلہ نہیں ہوگا، ہمیشہ سے لوگ یہ پوچھتے ہیں یہ عدالتیں فیصلہ محفوظ کیوں کر لیتی ہیں، تو اب آپ کو یہ گلہ نہیں ہوگا۔ جج صاحب نے یہ کہا ہے فیصلہ محفوظ نہیں ہوگا، فیصلہ سنایا جائے گا۔ پھر بھی ابھی بھی 3:30 نہ رہنا، جج نے کرنا ہے جو کرنا ہے۔ اچھا، تو دوسری جو بات آپ نے کی کہ اکیوز جو ہے اس کی موجودگی تو ہر سماعت میں ضروری ہوتی ہے، یا وہ موجود ہوگا یا اس کی ایگزیمپشن آئے گی، اور ایگزیمپشن یا عدالت الاؤ کرے گی یا ان کے نان بیلیبل وارنٹ ہوں گے۔ تو آج کورٹ نے یہ کہا بھی کہ 2 دفعہ کیس کال ہوا، 8:35 پہ، پھر 9:25 پہ کیس کال ہوا، پھر 10:30 بجے تیسری دفعہ کال ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ملزم کہاں ہے؟ تو یہ بتایا گیا کہ ملزم تو ابھی ظاہر سی بات ہے نہیں ہے، لیکن ان کے جو وکیل ہیں وہ نیب کورٹ میں مصروف ہیں، تو اس لیے آپ جو ہے وہ وقت دے دیں۔ لیکن کسی نے بتایا کہ نیب کورٹ کا ٹائم تو 2 بجے کا تھا۔ جو وکیل ہیں الیکشن کمیشن کے امجد پرویز صاحب، انہوں نے پھر بتایا کہ وہ تو مجھے بتایا گیا ہے کہ وہاں 2:30 بجے کا وقت ہے۔ تو پھر جج صاحب نے بہرحال جو وکیل پیش ہوئے تھے خالد یوسف، معاون وکیل ہیں ان کی لیگل ٹیم کے، تو انہوں نے پھر کہا کہ مجھے نہیں پتہ کہ کیا ٹائم مقرر کیا گیا ہے، لیکن سینئر کونسل جو ہے وہ مصروف ہیں نیب کورٹ میں، یہاں پہ القادر ٹرسٹ کیس میں ضمانت ہے عمران خان کی، تو اس لیے آپ جو ہے وہ وقت دے دیں۔
تو پھر عدالت نے انہوں نے جو کچھ کہا پھر لکھ دیا, الیکشن کمیشن نے جو کچھ کہا لکھ دیا, اور وہ ساتھ ہی یہ کہا کہ 12 بجے جو ہے وہ آپ آ جائیں, نہیں تو پھر یہ ہے کہ 12 بجے ہم فیصلہ سنا دیں گے. عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ملزم کہاں ہے, تو آگے بتایا گیا کہ وہ تو نہیں آئے. تو انہوں نے کہا کہ ویسے تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ پہلی کال پہ مطلب 8:30 بجے جب کیس کال ہو تو ملزم کو بھی پیش ہونا چاہیے, تو وہ نہیں آئے تو ان کے نہ آنے پہ ناقابل ضمانت وارنٹس ہوتے ہیں. اب مطیع اللہ جان صاحب بہت ہی دلچسپ جو ہے وہ کھیل جو ہے وہ بہت دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. آج 3 دفعہ کیس کال ہوا تو تینوں دفعہ جج ہمایوں دلاور صاحب نے یہ کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جب بھی عدالت عمران خان کے وکلاء کو فائنل جو آرگومنٹس ہیں ان میں بلائے گی ان کا پیش ہونا ضروری ہے. اور آج فائنل آرگومنٹ تھے, آج فائنل آرگومنٹ تھے, آج کے لیے ہی کورٹ نے رکھا ہوا تھا. تو آج تیسری دفعہ کیس کال ہوا. پہلی 2 دفعہ تو ان کے جو ہے وکلاء پیش ہی نہیں ہوئے, اور تیسری دفعہ ان کے وکیل صاحب جو ہے وہ پیش ہوئے. انہوں نے اب 12 بجے تک کا ٹائم مانگا ہے. 12 بجے کورٹ نے کہا ہے ہم فیصلہ سنا دیں گے. مجھے مطیع اللہ جان صاحب بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جو خبریں ہیں کہ جج صاحب شاید آج ہی موجود ہیں, کل سے وہ موجود نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو 8:30 سے لے کر 12 بجے تک وقت گین کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی جانب سے ٹیکنیکلی. اچھا, اگر فرض کریں کہ 12 بجے خواجہ حارث آ جاتے ہیں اور خواجہ حارث یہاں پہ آرگومنٹ شروع کر دیتے ہیں. پچھلی دفعہ یہ ہوا تھا کہ جو مینٹینیبلٹی ہے اس پہ خواجہ حارث نے 4 گھنٹے ٹائم لیا تھا. 4 گھنٹے انہوں نے مینٹینیبلٹی کے کویسچن پہ جو کیا تھا, آرگومنٹس کیے تھے, دلائل دیے تھے, وہ 4 گھنٹے ٹائم لیا تھا. تو اگر 12 بجے وہ آتے ہیں, 4 گھنٹے وہ ٹائم لیتے ہیں, ایک آدھ بریک بھی ڈیفینیٹلی ہر 1 گھنٹے 1.5 کے بعد بریک ہوتی ہے, تو اٹ مین کہ جو مینٹینیبلٹی کے ان کے آرگومنٹس ہیں اگر وہ 4 گھنٹے پر محیط ہوئے, اب کورٹ ان کو باؤنڈ تو نہیں کر سکتی, نہیں آپ یہ آرگومنٹ نہ دیں اور یہ دیں. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ شروع میں پہلے 4 گھنٹے گین کیے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے, اگلے 4 گھنٹے میں وہ آ کے آرگومنٹ شروع کر دیں گے. عدالت چاہے تو ان کی ایگزیمپشن الاؤ کرے یا ان کے نان اویلیبل وارنٹ عمران خان کے نکال دے کہ وہ پیش نہیں ہوئے, تو وہ 3:30 تک جو ہے وہ عدالتی وقت ہے. اب یہ بھی عدالت جو ہے وہ باؤنڈ تو ان کو نہیں کر سکتی. میرا خیال ہے کہ آج آخری دن ہے اور ہر صورت آج ڈیڈ لائن ہے یا کورٹ کا کوئی آرڈر ہے, کوئی ایسی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. وہ کہیں گے میرے دلائل جاری ہیں جی, میں پیر کو میرے دلائل جاری, یس, میں پیر کو بھی میں پیر کو بھی کرنے کے لیے تیار ہوں, آپ پیر کے لیے جو ہے وہ ارجن کر دیں. تو کیا ایسا ہو سکے گا؟ اب اس میں 2 صورتیں ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیز آسان نہیں ہوگی کہ جج صاحب کہیں کہ نہیں ہم لیٹ نائٹ آج بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ مطلب ایسی کوئی ڈائریکشن, کوئی آرڈر, کوئی ایسی ڈیڈ لائن, کوئی ایسی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس حد تک کہا ہے کہ فائنل آرگومنٹس دینے ہیں, لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ جو آج ہی آپ نے مکمل کرنے ہیں, یہ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا. اب صورتحال بڑی جو ہے وہ مزید دلچسپ یہ ہے کہ اگر جج صاحب کی جو آج تک جو ہے وہ اویلیبل ہیں اور اگلے 25 دن وہ چھٹی پہ ہیں, تو کیا جج صاحب کی اویلیبلٹی آگے ایکسٹینڈ ہوگی, مطلب منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, یا جب تک یہ کیس مکمل نہیں ہوتا. یہ امپورٹنٹ ہے. اگر جج صاحب کی اویلیبلٹی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے کہ وہ دستیاب ہیں جی منڈے, ٹیوزڈے, اگلے 2 روز بھی, تو دین پھر یہ ہے کہ آج سے آرگومنٹس منڈے چلے جائیں گے اور منڈے کو یا ٹیوزڈے کو جیسے ہی کنکلوڈ ہوں گے. لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ جج صاحب کوئی باؤنڈ نہیں ہے, آپ کوئی ان پہ کوئی جس طرح کا ٹرانسفر اپلیکیشن پینڈنگ ہو تو آپ فائنل ججمنٹ نہیں دے سکتے. اس لیے کوئی ابھی لیگل ہرڈل جج صاحب کے سامنے نہیں ہے کہ وہ ججمنٹ اناؤنس نہیں کر سکتے. لیکن خواجہ حارث نے اگر دلائل شروع کر دیے, ان کو یہ انٹرپٹ نہیں کر سکتے کہ آپ نے اتنے دلائل دینے ہیں, اتنا ٹائم ہے, یا یہ میرا یہ خیال ہے. تو لیکن اگر انہوں نے کر بھی دیا, وہ کہیں فار ایگزامپل خواجہ حارث کو کہ آپ کے پاس 3 گھنٹے ہیں, آپ جو آرگومنٹ دینا چاہیں دے لیں. اگر خواجہ حارث جو ہے آرگومنٹس کچھ دیتے ہیں پھر نہیں دیتے, اس کے بعد عدالت ججمنٹ ریزرو کرتی ہے اور آج ہی سنا دیتی ہے, پھر بھی میرا خیال ہے لیگلی کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن وہ فیئر ٹرائل اور یہ وہ چیزیں الٹیمیٹلی اپیل میں وہ جائیں گی. یہ جو ٹیکنیکل یہ ایشوز ہوں گے اپیل میں ان کو بینیفٹ دیں گے, لیکن فوری طور پہ عمران خان کو پھر کنوکشن اور نائلی اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ پھر خواجہ آصف جو ہے, خواجہ حارث جو ہیں, ان کے یہ حق میں بات جاتی ہے اور عمران خان کے کہ وہ 12 بجے پیش ہو جائیں.
اور اگر نہیں آئیں گے تو یہ ان کے خلاف چلی جائے؟ نہیں، میرے خیال میں تو انہوں نے ٹیکنیکلی اس کو استعمال کیا ہے کہ 4 گھنٹے انہوں نے لے لیے ہیں کہ 8:30 بجے وہ آتے تو ابھی تک جو ہے وہ آدھے آرگومنٹس ہو چکے ہوتے. اب وہ اگر 12 بجے آتے ہیں 1:30 بجے تک وہ بولیں گے, اس کے بعد وقفہ لیں گے آدھے گھنٹے کا, پھر 1.5 گھنٹہ بولیں گے اور اس کے بعد کہیں گے کہ ابھی عدالتی وقت ختم ہو گیا ہے. تو اس لیے آپ جو ہے وہ آگے بڑھیں اور فردر پروسیڈ کریں اس کو نیکسٹ ڈے. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ 12 بجے آ جائیں گے تاکہ ایسی جو غیر معمولی صورتحال جو ہے وہ بن گئی ہے اس کو روکا جائے. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ اگر جج صاحب جو ہے اڑ گئے کہ آپ کو ٹائم ہے 2 گھنٹے میں آپ نے جو آرگومنٹس دینے ہیں دیں, اور 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کے بعد آج ہی ججمنٹ ریزرو ہو اور آج ہی سنا دی جائے. اگر 12 بجے جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ 12 بجے جو ججمنٹ ہے ہم سنا دیں گے, اٹ مین کہ ججمنٹ تو تیار پڑی ہوئی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مختصر آرڈر سنائیں اور ججمنٹ شام کو لکھ کے پھر ریلیز کر دیں. اور اختیار اس صورت میں پڑی ہوئی ہے کہ خواجہ عارض نہ آئیں تو آبویسلی کچھ نہ کچھ تو بیسک تیار ہوں گے. انہوں نے آخری ایک پیرا ہی لکھنا ہوتا ہے نا, گلٹی یا نو گلٹی کا, باقی جو پیچھے حقائق اور فیکٹس ہی ہوتے ہیں جو بھی ہیں. پر اینی وے آپ دیکھتے ہیں کہ 12 بجے کیا ہوتا ہے. مگر ہمیں جوائن کیا ہے جہاں زیب عباسی نے, سینئر جرنلسٹ ہیں, کورٹ رپورٹر ہیں, ایکسپریس نیوز سے ان کا تعلق ہے. جہاں زیب آپ سپریم کورٹ بھی کور کر رہے ہیں, سنا آج سپریم کورٹ میں بھی پی ٹی آئی کے وکلا پہنچ گئے ہیں. یہاں آنے کی بجائے وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے اور وہاں پہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو چیلنج کر دیا ہے. وہ یہ کیا چیلنج ہے جو سپریم کورٹ میں آج داخل کیا گیا ہے؟ شکریہ متی صاحب. میں آج یہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس میں آیا تو میں باہر کھڑا تھا تو 3 دفعہ ایک عدالتی اہلکار آیا اور وہ آواز لگاتا رہا یہاں پہ کہ عمران خان بنام الیکشن کمیشن, عمران خان بنام الیکشن کمیشن. تو وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو ان کے ڈھونڈ رہے ہیں جس لیگل ٹیم کو, وہ تو سپریم کورٹ پہنچی ہوئی ہے. نہیں, الیکشن کمیشن بنام عمران خان. جی بیسیکلی یہ کمپلینٹ الیکشن. جی الیکشن کمیشن بنام عمران خان. تو بہرحال اب سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا گیا ہے اور سب سے اہم استدعا یہ کی گئی ہے کہ جو توشہ خانہ ٹرائل چل رہا ہے اس کو سسپینڈ کر دیا جائے. اور پھر ٹرانسفر اپلیکیشن کے اوپر جو سپریم کورٹ میں اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کیا گیا ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ہماری ٹرانسفر اپلیکیشن تھی اس کے اوپر جو جج صاحب کے خلاف تھی کہ جج سے ہٹا کے کسی اور کو جج صاحب ہمایوں دلاور صاحب کے علاوہ کسی اور جج کو یہ کیس ٹرانسفر کیا جائے, منتقل کیا جائے. تو اس درخواست کے اوپر جو فیصلہ دیا گیا اسی ہمایوں دلاور صاحب نے, انہوں نے پہلے سے ذہن بنا رکھا تھا. اور اس جو سپریم کورٹ میں فائل کردہ اس اپیل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمیں تو ان جج صاحب کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں ہے یا ہمارا اعتراض ہے, تو آپ دوبارہ یہ معاملہ ان کو بھیج رہے ہیں. اس لیے یہ فیصلہ انصاف کے اصولوں کے منافی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ہماری اپیل کو منظور کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرائل کورٹ اس وقت توشہ خانہ کیس کی پروسیڈنگ چلائی رکھی ہوئی ہے اس پروسیڈنگ کو سسپینڈ کر دیا جائے. تو یہ اہم معاملہ ہے. اب ایک طرف جہاں پہ ٹرائل کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 12 بجے اگر کوئی نہ آیا تو فیصلہ سنا دیں گے, دوسری جانب وہ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں. لیکن سپریم کورٹ جانے کا ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ آج ہفتے کا دن ہے اور ہفتے کے دن سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں کمرہ عدالت میں نہیں بیٹھتے, مقدمات نہیں سنتے, وہ چیمبر میں بیٹھتے ہیں, چیمبر ورک کرتے ہیں. اور سیٹرڈے کو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ججمنٹ رائٹنگ ڈے ہوتا ہے, چیمبر میں بیٹھ کے فیصلے لکھتے ہیں. تو آج اگر پی ٹی آئی نے اگر سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر بھی دی ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف, تو کیا انہیں فوری طور پہ کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ کیونکہ آج تو ویسے بھی عدالتیں, کمرہ عدالت میں تو کیس کوئی نہیں سنتا جج. متی صاحب, ہفتے کے دن عدالتیں سپریم کورٹ آف پاکستان بالخصوص ان کی ورکنگ کی مثالیں بہت سی موجود ہیں. جی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار ہفتے کے دن کیسز سنتے رہے. ایون جو موجودہ چیف جسٹس ہیں امرتا بندیال صاحب, ان کے دور میں جو پنجاب الیکشنز والا کیس تھا جس میں وہ رولنگ کا ایشو آیا تھا, اس کی ایک ہیئرنگ جو لاہور میں ہوئی تھی وہ بھی ہفتے والے دن ہی ہوئی تھی. تو یہ مثالیں تو موجود ہیں. اور ویسے بھی ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ میں تو رات 9 بجے تک یہیں بیٹھتا ہوں. تو بیٹھے تو وہ ہوں گے, تو اب دیکھیں پتہ نہیں ان کے ساتھ کوئی دوسرا جج بھی 9 بجے تک بیٹھے گا یا نہیں, یا بیٹھتا ہے کہ نہیں. جی یہ بھی بہرحال ایک ہے, کیونکہ اب صورتحال تھوڑی مختلف ہے, چھٹیاں بھی آ رہی ہیں ساتھ ساتھ, اور بالخصوص 2 مرتبہ تو یہ معاملہ سپریم کورٹ نے سنا ہے. بہرحال لیکن 102 جو سویلین شہری ہیں جو فوجی حکام کی تحویل میں ہیں, ان کا کیس سنا ہوا کیس, پارٹ ہارٹ کیس سنتے اس لیے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا کہ ججز چھٹیوں پہ جا رہے ہیں, کوئی آ رہے ہیں کوئی جا رہے ہیں. اور اب سیٹرڈے کے دن جس روز عدالت نہیں لگتی اس دن اسپیشلی اگر بینچ بنتا بھی ہے تو وہ توشہ خانہ ٹرائل کو سپریم کورٹ سٹے بھی کر سکتی ہے.
دیکھیں سپریم کورٹ تو کچھ بھی کر سکتی ہے، اور جو 102 افراد کا آپ نے ذکر کیا یہ بہت اہم معاملہ تھا، تو میرے خیال میں یہ ایک طرح سے پلان نہیں ہونا چاہیے کہ جو نیکسٹ آنے والے چیف جسٹس ہیں وہ جانے تھے انہوں نے کم جانے، اور ہم اس کو ڈیلے کر کے اس آج پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ سے کوئی ریلیف ملنے کا امکان ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر فوری طور کے اوپر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ناممکن ہے، یہاں پہ کچھ بھی ممکن ہے اور کچھ بھی ممکن ہے، اور کسی بھی وقت ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو جائے۔ بہت شکریہ جہاں زیب عباسی نے آپ کو بتایا، ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں کچھ دیر پہلے ایک بار پھر عمران خان کے خلاف جو الیکشن کمیشن کی کمپلین ہے اس کا کیس جو ہے وہ پکارا گیا ہے، مگر عمران خان بھی نہیں تھے، ان کے وکیل بھی نہیں تھے، اور عمران خان کے وکلاء کے جو ایک جونیئر ایسوسیٹ تھے وہ پیش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ایڈوکیٹ خواجہ حارث جو عمران خان کے وکیل ہیں، سینئر لائر جو ہیں، وہ دستیاب نہیں ہیں، اور پھر جج ہمایوں دلاور نے کہا کہ پہلے 3 دفعہ ان کو ہم 2 دفعہ ٹائم دے چکے ہیں، اور اب جو ہے جج ہمایوں دلاور نے 12 بجے کی ڈیڈ لائن دی ہے، مگر اب کی بار مختلف بات یہ ہے کہ اب کی بار جج ہمایوں دلاور نے پہلی بار یہ اعلان کیا ہے کہ اگر 12 بجے تک عمران خان یا ان کا وکلاء فائنل آرگومنٹ کے لیے پیش نہیں ہوئے تو پھر 12 بجا دیے جائیں گے، یعنی کہ فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اس سے پہلے فیصلہ سنانے کی بات ٹرائل کورٹ نے نہیں کی تھی۔ دیکھتے ہیں 12 بجے اب کیا ہوتا ہے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔